اور صاحب وہ جو 9 سینٹ کی بجلی کی طرف ایک سفر ہے، حکومت کی ایک کمٹمنٹ بھی ہے اور وہ انڈسٹری کو پرووائڈ بھی کرنی ہے، وہ اس کی جو رفتار ہے یا پیس ہے وہ آپ اس میں تھوڑی سست روی دیکھ رہے ہیں، چونکہ تھوڑا سا اس میں ایک گریجول ایک بہتری آنی چاہیے تھی، اس کی طرف سفر ذرا تیزی سے ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کوئی اتنی فروٹفل ثابت نہیں ہو رہی، انڈسٹری کو فوری طور پر اس کے کچھ فوائد ملتے نہیں نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ 2100 ارب روپے پچھلے سال ہم نے پے کیے ہیں آئی پی پیز کو کیپیسٹی میں، اور اگر یونٹ میں دیکھیں تو تقریباً 21 روپے پر یونٹ اس کی کاسٹ آتی ہے، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم یہ آئی پی پیز کو جیسے ابھی کوئی 8 آئی پی پیز کو ری نیگوشیٹ کر کے ان کو بند کر دیا گیا، ان کے ایگریمنٹ کینسل کر دیے گئے، باقی بھی 14 کے ساتھ ان نیگوشیشن ہو چکی ہیں، کامیاب ہو گئی ہیں اور اس کو بھی ریڈیوس کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹوٹل آئی پی پیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 52% شیئر جو ہے وہ گورنمنٹ کا آتا ہے، تو تقریباً 1100 ارب روپے تو گورنمنٹ خود ہی کیپیسٹی چارج کی مدد میں لے رہی ہے، جس میں پرائم منسٹر صاحب نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی پی پیز کا ایشو جو ہے وہ اب ریزالو ہونے کے قریب ہے، اور ہمیں جو عندیہ دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مارچ اپریل میں بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی اور اٹ ول بی ریڈیوس ٹو 9 سینٹس، اور بلکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اٹ میں گو ڈاؤن ٹو دی یعنی کہ اس ریجن میں ہماری قیمتیں جو ہوں گی بجلی میں اس خطے میں سب سے کم ہو جائیں گی۔ تو اگر یہی چیز اگر مارچ اپریل میں ہو جاتی ہے تو میں اسی وجہ سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہماری آگے آنے والے دنوں میں کاسٹ آف پروڈکشن اور کم ہو جائے گی اور پھر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے۔ لیکن اب یہاں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم نے گیس کی قیمت تو بڑھا دی 1 فروری سے، بجلی کی قیمت میں بھی کہ ہم مارچ یا اپریل میں جا کے کم کریں، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو کاسٹ کا جو پورشن ہے وہ ہم کس طرح ٹیکل کریں گے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں سنکرونائز کر کے چلنی چاہیے، اور انڈسٹری کو ہمیں ایک نازک چیز ہے اس کو ڈیلیکیٹلی ہینڈل کرنا چاہیے، اور کاسٹ آف پروڈکشن کے جو ایشوز ہیں اگر وہ ایک دفعہ ہمارا کسٹمر خراب ہو جاتا ہے یا ہم اس کو سپلائیز نہیں دے پاتے تو پھر وہ ہمارے لیے مارکیٹ کو دوبارہ کیپچر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے ایڈوانس ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجیز اور پالیسیز بنانی چاہیے۔ اور ظاہر صاحب کیا آئی ٹی سیکٹر یا جس طرح ای کامرس یا ای پاکستان جو کہ اڑان پاکستان کے پلان میں بھی ایک اس 5 ایز کے فریم ورک میں شامل ہے، کیا اس پر اس وقت حکومت کا زیادہ فوکس ہے یا ان ایکسپورٹس پر حکومت زیادہ توجہ دے رہی ہے؟ کیونکہ جو ٹیکسٹائل کی ڈیو ایک توجہ ہے جو اس سیکٹر کو ملنی چاہیے، چونکہ ہمیشہ سے سب سے میجر چنک ہمارا ایکسپورٹ کے طور پر رہا ہے، اس وقت اس کو وہ توجہ اور وہ فیسیلیٹیشن مل رہی ہے یا ابھی بھی اس کا انتظار ہی کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے 5 شعبے جو ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے ایکسپورٹ اورینٹڈ شعبے ہیں، اب تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کر کے وہ 5 سے 10 پہ آ گئے ہیں، اور اس میں نئے شعبے بھی آ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس وقت کوئی 14% کے قریب انکریز ہوئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس میں نئے شعبے بھی آئے ہیں، اور نئے شعبوں میں آئی ٹی کا شعبہ بھی ہے، رائس کا شعبہ بھی ہے، ہارٹیکلچر بھی ہے، تو یہ چیزوں کے آنے کی وجہ سے ہی ہماری ایکسپورٹس بہتر نہیں ہے۔ اور آئی ٹی کی جہاں تک آپ نے بات کی تو اس کے اوپر گورنمنٹ کی توجہ ہے اور بالکل ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ نوجوانوں کو ایشوز ہیں، آئی ٹی کمپنیوں کے ایشوز ہیں، ان کی فارن ریمیٹنس کے یعنی باہر سے جو پیسے آتے ہیں ان کی سیلز پروسیڈ اس کے ایشوز ہیں، اس میں فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے، یہ چیزیں ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہماری آئی ٹی کے ایکسپورٹ ہیں وہ تقریباً $3.5 ارب کی ہیں، تو وہ بڑی ایزیلی ہم اس کو 6, 7, 8 ارب ڈالر پہ ودن 1 ایئر ان کو لے جا سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔